آج یکم محرم ہے تو میں اس حوالے سے ایک بات آپ کی خدمت میں عرض کر دوں. ہمارے حضرت مولانا مفتی محمد شفیع رحمۃ اللہ علیہ جو مفتی تقی عثمانی صاحب کے والد ہیں، انہوں نے اپنے اکابر کا ایک مجرب عمل لکھا ہے جو آج کے دن کا ہے. جب سے سورج طلوع ہوتا ہے اس وقت سے اس کا وقت شروع ہو جاتا ہے، اور جس وقت سورج غروب ہوتا ہے اس وقت تک اس کا وقت جاری ہے، یعنی غروب آفتاب سے پہلے یہ کام کر لیں. وہ کام ہے 113 دفعہ بسم اللہ الرحمن الرحیم لکھنا. جو بندہ 113 دفعہ بسم اللہ الرحمن الرحیم یکم محرم میں دن میں لکھ لے گا، جس نیت سے لکھے گا وہ انشاءاللہ جائز نیت اس کی پوری ہوگی، جس نیت سے بھی لکھے گا. ٹھیک ہے؟ تو آج کل جدید ترتیب ہے، اس زمانے میں ہاتھ سے لکھا جاتا تھا، اب آپ قلم سے نہیں لکھ سکتے تو جدید ترتیب سے بھی آپ لکھ سکتے. ایک دفعہ بسم اللہ الرحمن الرحیم لکھ کر آپ کاپی پیسٹ بھی کر سکتے ہیں. کمپیوٹر پہ لکھ لیا نا ایک دفعہ بسم اللہ اپنے ہاتھ سے، پھر کاپی پیسٹ کرتے جائیں تو میرے خیال میں 10 سیکنڈ میں آپ 113 دفعہ لکھ لیں گے. میں تو کتنے سالوں سے ایسے ہی لکھ رہا ہوں. پہلے ہاتھ سے لکھا کرتا تھا، جب کمپیوٹر کی ترتیب نہیں آتی تھی تو ہاتھ سے لکھتے تھے. ہاتھ سے لکھنے میں گھنٹہ ڈیڑھ لگ جاتا ہے. ہاتھ سے لکھیں تو بہت بہتر، بزرگوں کا اتباع ہو جائے گا. وہاں سے نہیں لکھو تو یہ بھی ہاتھ سے ہی لکھنا ہے نا، موبائل سے لکھ لیں، کمپیوٹر سے لکھ لیں، یہ بھی ہاتھ سے لکھنا ہے. کاپی پیسٹ بھی بندہ ہاتھ ہی سے کر رہا ہے نا، تو وہ بھی اس فضیلت میں بندہ داخل ہے. آپ یہ کر لیں. یوں نہ سمجھیں یہ قرآن حدیث کا حکم ہے، جو نہیں کرے گا وہ گناہگار ہوگا. میں صرف ایک تجربہ بتا رہا ہوں، مجرب عمل بتا رہا ہوں. ہمارے بزرگوں کی ترتیب تھی، اپنی بچیوں کی اچھی جگہ رشتے کے لیے لکھتے تھے، رزق کے حلال کے لیے لکھتے تھے. اس طرح کے کوئی اور مسائل ہوتے تھے، بچی کی پیدائش کے لیے لکھتے تھے. تو 113 دفعہ بسم اللہ لکھ لیں، چاہے کمپیوٹر سے لکھیں چاہے ہاتھ سے لکھیں، تو یہ بہت اچھی چیز ہے، بہتر ہے. تو ابھی وقت باقی ہے اس کا، مغرب کی نماز تک، تو اس لیے میں نے کہا آپ کر لیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. پہلا سوال کہتے ہیں لوڈو کھیلنا گناہ ہے یا نہیں ہے؟ دیکھیں، لوڈو میں اگر آپ شرط لگا کے کھیلتے ہیں تو گناہ ہے، شرط کی وجہ سے. جوا کھیل رہے ہیں آپ، گناہ ہے. لیکن بغیر کسی شرط کے کوئی لوڈو ایسے کھیلتا ہے نا، چھکا دکی والی چکر کے، تو میں اس کو گناہ نہیں کہہ سکتا. گناہ نہیں ہے، فضول کام ہونا اور ہے، گناہ نہیں ہے. گناہ تب ہے جب آپ اس میں نماز کا ٹائم بھی ختم کر دیں. نماز ہو گئی ہے، آپ بیٹھے ہوئے ہیں، نماز آپ نے چھوڑ دی، گالیاں دینا ایک دوسرے کو شروع کر دیا، لڑائی شروع ہو گئی. وہ انٹرٹین کے لیے آپ نہیں کر رہے. ہاں کچھ بندے مصروف رہتے ہیں، وہ 2-4 بندے مل کے اگر کچھ ٹائم کے لیے چلو کھیل میں اپنے آپ کو مصروف رکھیں تاکہ فریش ہو کے پھر بندہ اپنے اصلی کام پہ آ جائے، پھر تو گنجائش ہے. اصل میں کھیل کا ایک اصول ہے، ہمارے حضرات نے کہا ہے ہر کھیل وہ جائز ہے جس میں جسمانی اور ذہنی بندے کو فریشمنٹ ملے. جسمانی اور ذہنی، گناہ کا کام وہ نہ ہو. جسمانی اور ذہنی بندے کو فریشمنٹ مل رہی ہے تو پھر ٹھیک ہے، لیکن اس میں آداب کا خیال رکھا کریں. لوگ اس پہ شرط لگا دیتے ہیں، جوا شروع کر دیتے ہیں، تو جوئے اور شرطوں والی ترتیب سے بندہ بچ جائے تو پھر ٹھیک ہے، ثواب بھی نہیں ہے، گناہ بھی نہیں ہے. یہ آپ ذہن میں رکھیں. مت آکا مولوی صاحب آکا جائز ہے تو ثواب ہی نہ آ رہے، ہار تو کھڑاوڑ دیتے ہیں. عادل مفتی صاحب سے یہ پوچھنا تھا کہ جو لوگ منہ بند کر کے نماز پڑھتے ہیں ان کی نماز ہو جاتی ہے؟ منہ بند کر کے یعنی زبان نہیں ہلاتے؟ نہیں، جو بندہ زبان نہیں ہلاتا دل میں نماز پڑھتا ہے اس کی نماز نہیں ہوتی. نماز پڑھنے کے لیے زبان کو حرکت دینا ضروری ہے. چاہے آپ اپنے دل میں ہی آواز سن رہے ہوں، اپنے کان میں سن رہے ہوں، لیکن زبان آپ کی حرکت میں آئے، اللہ اکبر کر کے آپ کا دل پڑھ رہا ہے تو کوئی نماز نہیں ہوئی. ٹھیک ہے، خالی آپ نے سجدے اور رکوع کی ہیں، زبان کی حرکت ہونی چاہیے. صحابہ کرام رضی اللہ عنہ اجمعین 2 قسم کے گروہ تھے. مسجد نبوی میں ایک طرف ایک گروہ، دوسرا گروہ. جو صحیحین کی روایت ہے، نبی علیہ الصلوۃ والسلام تشریف لائے تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے کچھ لوگوں کو دیکھا وہ تہجد کی نماز میں اونچا پڑھ رہے تھے اور کچھ بالکل ایسے خاموش. تو دونوں کو فرمایا کہ نارمل طریقے سے پڑھیں، زیادہ اونچا نہ ہو زیادہ آہستہ نہ ہو. اس سے علماء نے اصول اخذ کیا ہے کہ اتنی زبان کی حرکت دیں کہ آپ کو پتہ چلے میں کیا پڑھ رہا ہوں، پھر تو آپ نماز پڑھیں. ورنہ ایسے خالی دل سے پڑھ رہے ہیں، زبان کو حرکت نہیں ہے تو نماز نہیں ہوتی. کتنی اونچی آواز میں جائز ہے؟ دیکھیں، فرض نماز تو ہے بس آپ خود سنیں. نفل ہو، رات کا نفل ہو، کسی کی نیند خراب نہ ہو رہی ہو، کسی کی نماز خراب نہ ہو رہی ہو، کسی کی تلاوت خراب نہ ہو رہی ہو، تو پھر تو آپ اونچا بھی پڑھ سکتے ہیں.
پھر آپ کو کوئی مسئلہ نہیں، آپ اونچی نماز پڑھ سکتے ہیں۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے بعض ایسی چیزیں جو ہم نماز میں آہستہ پڑھتے ہیں نا، حضور نے اونچی پڑھ کے دکھائی ہیں۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ نے ایک دن پوچھا تھا کہ یا رسول اللہ آپ 2 سکتے کرتے ہیں، ان 2 سکتوں میں آپ کیا پڑھتے ہیں؟ یعنی آپ اس میں بولتے نہیں ہیں اونچا، 2 سجدوں کے درمیان۔ تو حضرت رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مجھے پتا تھا ابو ہریرہ یہ سوال تو ہی پوچھے گا، تجھے دین کے اوپر بڑی شوق نظر آ رہی ہے تو میں تمہیں بتاؤں۔ پھر دونوں دعائیں بتائیں، یہاں رب اغفر لی ورحمنی ہے اور ادھر نماز کی دعا بتائی کہ اللہ میرے گناہوں کو معاف کر دے، اللہم باعد بین خطایا، یہ پڑھ لیں، یا سبحانک اللہم جیسے ہم پڑھ لیتے ہیں تو اس میں یہ پڑھا۔ بعض اوقات حضور علیہ الصلوۃ والسلام اس کو اونچا بھی پڑھ لیتے، 2 سجدوں کے درمیان کو اونچا پڑھا، بعض اوقات تحیات کو اونچا پڑھا، حالانکہ اونچا پڑھنا ثابت نہیں ہے عام حالات میں، کیوں؟ تاکہ ان کو پتہ چلے کہ ادھر میں خاموش نہیں رہتا، کچھ پڑھتا ہوں۔ تو اس لیے گنجائش ہے کہ آپ اکیلے ٹھہرے ہیں تو آپ اونچی آواز میں پڑھ سکتے ہیں۔ بیٹھ کر نماز پڑھنے سے نماز ہو جاتی ہے بغیر عذر کے؟ نماز ہو جاتی ہے، بیٹھ کر نماز پڑھیں، عذر نہیں ہے آپ کو، نماز ہو جائے گی، لیکن بلا عذر پڑھنے پہ ثواب ختم ہو جائے گا، ثواب گیا پھر، بس صرف فرض آپ کے سر سے ہٹ گیا ہے، اجر وجر آپ کو کوئی نہیں ملا، آپ کی اٹینڈنس لگ گئی ہے، آپ کو تنخواہ نہیں ملی اس دن کی آفس سے، بس اتنی بات آپ سمجھ لیں۔ تو اس لیے بیٹھ کر عذر کے ساتھ بندہ نماز پڑھے، کوئی وجہ ہو تو بالکل بیٹھ سکتے ہیں نا۔ یہاں لوگوں میں بہت نرمی ہے، کوئی بغیر وجہ کے بیٹھ جاتا ہے اور کوئی وجہ کے ساتھ بھی نہیں بیٹھتا۔ کیوں بھی نہیں بیٹھتا؟ بیٹھ کر نماز پڑھنے کا ثواب آدھا ہے۔ تو میں نے کہا یار ایسا مسئلہ نہیں ہے، جو بندہ بیمار ہے اس کے لیے نماز کا ثواب پورا ہے۔ مفتی محمد تقی عثمانی دامت برکاتہم العالیہ کی مجلس میں نے ایک بات سنی تو وہ آپ کو سناتا ہوں۔ بیٹھ کر نماز پڑھنے کی بات آئی تو کسی نے کہا کہ حضرت بیٹھ کر نماز پڑھ رہا ہوں، کتنا گناہگار ہوں، سجدے کی توفیق بھی اللہ نے کھینچ لی ہے۔ تو حضرت نے اس کو دیکھ کے کہا کہ بھائی آپ کو کس نے کہا کہ بیٹھ کر نماز پڑھنا عذر کے ساتھ جب بندہ پڑھے تو بندے گناہ ہوتا ہے؟ تو اس نے کہا حضرت گناہ نہیں ہے۔ کہ اللہ کے بندے آپ اللہ جل شانہ سے یہ دعا کریں کہ اللہ جب تک آپ نے صحت کی نعمت دی تھی تو میں سجدہ کرتا تھا، آپ نے نعمت چھین لی ہے تو اب آپ کا حکم پورا کر رہا ہوں، آپ نعمت دے دیں گے پھر دوبارہ سجدہ کروں گا، تو اللہ سے شوق بڑھنے کی بات ہے۔ تو اس کو پھر تسلی ہو گئی۔ تو ایسے ہی ہے، حالات جب بندے پہ آ جائیں تو اس حالت کے مطابق ہی بندہ چلے۔ زیر ناف بال کاٹنے کی حد کیا ہے؟ کیا ان میں رانوں کے بال شامل ہیں یا نہیں؟ ران کے بال شامل نہیں ہیں، یہ لوگوں نے ویسے ہی بنائے ہوئے ہیں۔ زیر ناف کا معنی صرف زیر ناف ہے، جو بندے کی ناف کے نیچے بال ہیں وہ آپ کاٹ لیں۔ اس کے ساتھ آپ کی شرمگاہ کے ارد گرد کوئی ایسے بال ہیں جو پیشاب پخانے میں ملوث ہوتے ہیں تو ان کو آپ کاٹ سکتے ہیں، بس اس میں کوئی ران کے بال شامل نہیں ہے، لوگوں نے ویسے ہی بنایا ہوا ہے۔ مفتی صاحب گزشتہ دنوں میں، یار آپ پھر شخصیات کا نام لے کر پوچھتے ہیں، پھر آپ مسئلہ کر دیتے ہیں۔ مولانا طاہر جمیل صاحب کی آڈیو کا ایک معاملہ چلا سوشل میڈیا پہ، انہوں نے ریونڈ کے بزرگوں سے ناراضگی کا اظہار کیا، سخت الفاظ دیے، بد دعائیں دی، آخر میں یہ بھی کہا کہ مجھ سے مولانا فضل الرحمان صاحب ناراض ہیں، ایسا ہو رہا ہے، مخالفین کو بہت زیادہ ہوا دی جا رہی ہے، آپ کی اس بارے میں کیا رائے ہے؟ بھائی میں تو ریونڈ کے ساتھ ہوں، ریونڈ جس کو بیان دے گا ہم اس کو سنیں گے، ریونڈ جس کو بیان نہیں دے گا ہم اس کی نہیں سنیں گے۔ میں کل بیٹھ کے کہہ دوں جی میرا بیان کرائیں، وہ کہ ریونڈ کی ترتیب نہیں ہے، کل میں ریونڈ کے خلاف شروع ہو جاؤں، نہ، میں تو ایسا نہیں، میں افراد کے معاملے کی بات نہیں کرتا، ہم ریونڈ کو جانتے ہیں، حضرت مولانا نذر الرحمان صاحب اجتماع کے بیانات طے کرتے ہیں، وہ فرما دیں گے جس کو اس کو بیان دیں گے، وہ نہیں فرمائیں گے بیان نہیں دیں گے، اللہ اللہ خیر صلی اللہ۔ میرے خیال میں اس میں مولانا طاہر جمیل صاحب کو دل چھوٹا نہیں کرنا چاہیے، ان کے بیانات تو لاکھوں کی تعداد میں دنیا سنتی ہے، اگر آپ کو ریونڈ بیان نہیں دے رہا کسی اختلاف کی وجہ پہ تو آپ اس سے ہٹ جائیں۔ میرے خیال میں اس طرح بد دعائیں اور پھر اپنی آڈیو خود لیک کر دینا یہ اچھا کام نہیں ہے۔ بہرحال اس لڑائی میں نے تو آج تک کوئی جملہ نہیں بولا تھا، آپ نے پھر سوال دے کر پوچھ لیا ہے تو نرم سی اتنی بات ہے، میں ریونڈ کے ساتھ ہوں، بزرگوں کے ساتھ ہوں، بزرگ جس کی طے کریں گے اس میں خیر ہے۔ آپ کو نہیں پتا آج تک ہم نے مشورے میں یہی سیکھا ہے کہ مشورے میں جو طے ہو جائے اس میں کیا ہے، بولیے۔ تو مولانا طاہر جمیل صاحب کو بھی اس کا خیال کرنا چاہیے نا کہ جو مشورے میں طے ہو گیا، جب ریونڈ نے طے کیا کہ آپ کا بیان نہیں ہے تو پھر آپ یہ کیوں فرماتے ہیں کہ میرا بیان ہے؟ ہاں آپ ریونڈ سے طے کرا لیں، ہم سارے بیٹھ کے پھر آپ کا بیان سنیں گے۔ رہ گیا مولانا فضل الرحمان صاحب ناراض ہیں، وہ مولانا جانے اور وہ جانے، آپ نے کوئی باتیں کی ہوں گی تو مولانا ناراض ہے نا، ایسے تو کوئی بڑا کسی سے ناراض نہیں ہوتا۔ اب مولانا فضل الرحمان صاحب سے دنیا کے سارے شیخ الحدیث راضی ہیں، سارے پیران طریقت راضی ہیں، سارے علماء راضی ہیں، سارے مفتیان راضی ہیں،
بڑے بڑے بزرگ ان کو دعائیں دیتے ہیں خانقاہوں میں، اور مولانا اگر کسی سے ناراض ہیں تو کوئی مذاق بات نہیں ہے۔ وہ کہتے ہیں نا دہلیز کو چوم کے چھوڑ دیا، دیکھا کہ یہ پتھر بھاری ہے، لاکھوں علماء کا امام ہے، امام کعبہ اس کے پیچھے نماز پڑھتا ہے۔ اگر مولانا ناراض ہیں تو پھر مولانا طاہر جمیل صاحب کو چاہیے مولانا کے پاس آئیں، بڑوں کے پاس پہنچیں، آ کر ان سے پوچھیں آپ مجھ سے کیوں ناراض ہیں۔ میں نے اپنے کانوں سے مولانا طاہر جمیل کی یہ بات سنی ہے، اپنے کانوں سے سنی ہے کہ مولانا فضل الرحمان بڑے ہیں، میں طارق جمیل چھوٹا ہوں، چھوٹوں سے غلطیاں ہوں گی، بڑے شفقت کریں گے۔ آج سے 15 سال پہلے کی بات سنا رہا ہوں۔ 15 سال پہلے حضرت مولانا فضل الرحمان مولانا یہ کہتے تھے طارق جمیل صاحب، تو اب بھی ان کو کہنا چاہیے، وہ بڑے ہیں، سب کے بڑے ہیں، تو آپ ان سے آ کر پوچھیں۔ اگر وہ ناراض ہیں آپ آئیں گے، امید ہے انشاءاللہ تعالیٰ اگر آپ نے عذر پیش کر دیا تو وہ آپ کو معاف کریں گے، ایسا کچھ بھی نہیں۔ بہرحال کچھ اندر کی باتیں ہوتی ہیں جو میں نہیں کر سکتا، وہ بڑوں کی اپنی باتیں ہیں، جتنی بات آپ نے لکھی تھی اتنی بات میں نے آپ کو بتا دی ہے۔ مفتی صاحب، ہم ظہر کی نماز پہلی رکعت سنت موقدہ پڑھ رہے ہیں اور بھولے میں ہم نے دوسری رکعت کے بعد سلام پھیر دیا، تو اب دوبارہ پڑھیں۔ اب جب سلام پھیر دیا آپ اٹھ گئے اس جگہ سے، تو پھر تو آپ کو سمت تستانف الفریضہ پہلے ہی پڑھنا پڑے گا۔ مفتی صاحب، محرم الحرام میں 9-10 محرم حرام کا روزہ رکھنا چاہیے یا نہیں؟ اگر رکھنا چاہیے تو کہاں سے ثابت ہے؟ حدیث پاک میں نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے مدینہ میں پوچھا کہ 10 محرم الحرام کا یہودی بھی روزہ رکھ رہے ہیں، یہ تو ہم بھی رکھ رہے ہیں، کہا جی ہاں وہ بھی رکھ رہے ہیں، تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے تو رکھا تھا، فرمایا اگلے سال اللہ پاک نے مجھے دنیا میں رکھا تو میں ایک روزہ اور بھی ملاؤں گا۔ تو اس لیے علماء نے اس حدیث کے تحت لکھا ہے کہ بہتر ہے، یہ سیاستہ کی روایت ہے کہ یا 9 اور 10 کا رکھ لیں یا 10 اور 11 کا رکھ لیں، اور کوئی بندہ نہیں رکھ سکتا بیچارہ ایک ہی رکھتا ہے، دوسرے دن اس کو کوئی مسئلہ ہو گیا تو کوئی گناہ بھی نہیں ہے، تو روزہ رکھا جا سکتا ہے، بہت اچھی بات ہے، اس کا ثواب ہے۔ مفتی صاحب، مسجد میں ایک جگہ نماز کے لیے متعین کرنی چاہیے یا نہیں؟ یہ پوری مسجد میں نماز پڑھنی چاہیے۔ مسجد میں ایک جگہ نماز کے لیے امام کی متعین ہوتی ہے کہ امام ادھر ٹھہر کے نماز پڑھے گا، یا زیادہ سے زیادہ مکبر آج کل اپنی جا نماز رکھ کے پڑھ لیتے ہیں، باقی ایک جگہ مقرر نہ کریں، کر لیں تو گناہ نہیں ہے، لیکن مقرر نہ کریں، میں مشورہ دے رہا ہوں۔ اس کی وجہ جس جگہ آپ نماز پڑھیں گے وہ جگہ آپ کے ایمان کی گواہی دے گی، نماز کی گواہی دے گی، تو آپ کیا کہتے ہیں آپ کی ایک ہی جگہ گواہ ہو یا کئی گواہ ہونے چاہیے؟ تو گواہ کئی ہونی چاہیے، تو مسجد میں ہر جگہ اب دیکھیں نا، اب سنت کے لیے ہم جگہ سے ہٹ کے نماز پڑھتے ہیں، اس کی وجہ ہے کہ وہ گواہ ہو جاتی ہے۔ مفتی صاحب، محرم الحرام میں سے روزے پہ جانا چاہیے یا نہیں؟ 2 چیزیں ہیں، یہاں ہر چیز بند ہو جاتی ہے، نوجوان گھروں میں بیٹھ جاتے ہیں، تو سروزے میں چلا جانا بہتر ہے یا نہیں؟ بہت بہتر ہے، آپ کبھی بھی سروزے پہ جائیں تو آپ کے لیے بہت بہتر ہے، اچھی بات ہے۔ جب باہر کرفیو کو سامان لگا ہوا ہے، ہر چیز بند ہے، تو اس سے بہتر ہے آپ کہیں چلے جائیں، تو میں تو آپ کے سروزے کی تائید کرتا ہوں، اچھی بات ہے، بہتر ہے۔ مفتی صاحب، جو آدمی سفر کے لیے جائے، عشاء کی نماز آ جائے تو 3 وتر پڑھے گا یا نہیں؟ بھائی 3 وتر واجب ہیں، یہ سفر میں بھی پڑھے گا، گھر میں بھی پڑھے گا۔ 4 رکعت کی نماز 2 ہو جاتی ہے، وتر واجب ہے، یہ اگر قضا بھی ہو گئے تو دوبارہ لوٹانے پڑیں گے۔ مفتی صاحب، مجھے میری ماں کہتی ہے عمران خان کی رہائی کے لیے دعا کریں، تو میں کیا کروں؟ آپ دعا مانگا کریں، اے اللہ ہر اس شخص کو رہائی دے جو کرپشن میں ملوث نہیں ہے، یہ دعا مانگیں۔ ممی کو کہو آمین کہے، اگر آپ کی امی آمین کہتی ہے تو اس کا مطلب ہے وہ اس سے مخلص ہے۔ اگر آپ کی ماں کہتی ہے پوتر ایویں دعا نہ مانگتا ماں آئی کی رول گو لیول، میں تو دعا کرتا ہوں اللہ ہر بے گناہ کو رہائی دے، اے اللہ ہر چوری نہ کرنے والے کو رہائی عطا فرما، ہر کرپٹ جو ہے اس کو بند رکھ، جو غیر کرپٹ ہے بیچارہ وہاں اندر پڑا ہوا ہے اور وہ کرپٹ نہیں ہے، اے اللہ اس کو رہائی دے۔ ہاں، اپنی امی کو کہو وہ وقت کہاں گیا جب اس نے یوں کر کے کہا تھا ایندا اے سی لہے ساں تے اوندا اے سی لہے ساں، پتہ نہیں لوگوں کی ماں دی ترتیب بھی بدلی پئی ہے۔ مفتی صاحب، بارش کے لیے جو لوگ اکٹھے ہوتے ہیں اور جماعت کرتے ہیں، یہ جماعت کرنا کیسا ہے؟ مسنون ہے، اسے نماز استسقاء کہتے ہیں، ٹھیک ہے، نماز استسقاء پڑھنی چاہیے۔ ایک شخص نے ہمیں فرمایا قیامت والے دن حساب کتاب کے بعد حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم شادی کریں گے اور اس شادی میں وہ لوگ شرکت کریں گے جن کی سنت کے مطابق داڑھی ہوگی، نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی جنت میں شادی ہوگی، اتنی بات تو ٹھیک ہے۔ ہم نے علماء سے سنا ہے کہ حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جنت میں حضرت مریم سے شادی ہوگی، حضرت عیسیٰ کی والدہ سے، ٹھیک ہے، جنت میں حضرت آسیہ سے شادی ہوگی جو فرعون کی بیوی ہیں اور فرعون ان کے قریب نہ آ سکا، تو یہ شادیاں تو ہوں گی۔
اور شادی میں وہ شرکت کریں گے جن کی داڑھی ہوگی اہل جنت شرکت کریں گے. تو جنت میں وہ جائے گا جو سنت میں عمل کرے گا. ہو سکتا ہے کسی نے توبہ کر لی ہو, تم ہر بندے کو اس میں گھسیڑ کے ایسے بیٹھ جاؤ, آدھی بات ٹھیک ہے اور آدھی میں بہت زیادہ سختی ہے, ٹھیک ہے. ہاں یہ ہے کہ داڑھی مبارک جس کی نہیں ہے, مجھے ایک اللہ والے نے ایک بات بتائی ہے, میں آپ کو نام بتا دیتا ہوں. حضرت مولانا امیر علی قریشی رحمۃ اللہ علیہ ایک بزرگ تھے, ڈی اے خان میں ہمارے بزرگ ان کو جانتے ہیں, ٹانک سے ان کا تعلق تھا. حضرت رحمہ اللہ مسجد نبوی میں روزہ رسول کے خادم رہے ہیں. وہ فرماتے تھے جو بندہ حضور کے روزے پہ سلام پڑھنے جاتا ہے, سنت کے مطابق عمل کر کے جاتا ہے, چہرہ بھی سنت کے مطابق, کام بھی سنت کے مطابق, تو حضور علیہ السلام کی توجہ پاتا ہے, اور جو ایسے نہیں جاتا اس کو نبی کی توجہ نہیں ملتی. اب آپ کہتے ہیں اس بزرگ نے کیسے کہہ دیا؟ روایات میں بعض جگہ آتا ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایرانی بادشاہ جو تھا, یزدجر یا اس کا کوئی اولاد میں سے تھا, اس نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو جو خط لکھا تھا نا جس میں حضور علیہ السلام کی گستاخاں, پرویز وہ بادشاہ تھا, اس نے جو بندے بھیجے تھے ان دو کارندوں کی داڑھی نہیں تھی, تو نبی علیہ السلام نے ان کی طرف چہرہ نہیں کیا تھا. تو اس وجہ سے تو ہو سکتا ہے. باقی جن آدمیوں نے داڑھی رکھی اللہ ان کی قبول فرمائے, جن کی نہیں ہے میں ان بھائیوں سے بڑے پیار سے کہوں گا اتنی بات آپ مان لیں کہ گناہ ہے, ایک دن اللہ رکھنے کی توفیق دے گا آپ کو. آپ گناہ کو گناہ مان لیں, جو گناہ کو گناہ نہیں مانتا نا پھر اللہ توبہ کی توفیق کھینچ لیتا ہے. مفتی صاحب بہت سے لوگ کہتے ہیں ذکر اذکار بہت کرتے ہیں, ان کو جنات نظر آتے ہیں اور جنات ان کو ڈراتے بھی ہیں, ایسا ہے؟ اب ذکر اذکار کرنا چاہیے یا ان سے بچنا چاہیے؟ میرے خیال میں ذکر کرنے والے کو جنات نظر آئیں گے تو جن دوڑ کے بھاگے گا اس سے. جن کسی ذکر والے کو نظر آ گئے تو جن توبہ منگسی میں میرا ہاتھ کہنے جا گیا. جو ذکر نہیں کرتا, وظائف نہیں پڑھتا, اللہ رسول کے بتائے ہوئے تسبیحات نہیں پڑھتا, ہر وقت جنبی رہتا ہے, گناہوں کا کام کرتا ہے, اسے جن ڈراتا ہے, اور کسی جن نہیں ڈراتا. کوئی جن ون کا مسئلہ اس وقت تک آپ کے لیے نہیں ہوگا جب تک آپ شریعت پہ عمل کریں گے. یہ جو حدیث میں ہے کہ گھروں میں نماز پڑھا کرو, نفل جو ہم گھروں میں پڑھتے ہیں, سنت اور نفل جب آپ گھر میں پڑھیں گے نا تو جو گھروں میں جنات رہتے ہیں وہ دیکھیں گے آپ کو, یہ تو نمازی آدمی ہے. تو نمازی آدمی کے ایمان کی وجہ سے جنات اس سے ڈر جاتے ہیں. میں نے اپنے گھر میں یہ ترتیب رکھی ہے, میں سنت نفل گھر میں جب تک نہیں پڑھتا تھا تو جنات کی ٹھکا ٹھکی لگی رہتی تھی. سنت نفل اور باقی ترتیبیں وظائف گھر میں شروع کی تو ترتیب ٹھیک ہو گئی. تو آپ گھروں میں سنت نفل بھی پڑھا کریں, فرض مسجد میں آ کے پڑھیں, لیکن نماز, تلاوت, باقی چیزیں جو نوافل کی ہیں وہ گھر میں کر لیں, آپ کو جنات کچھ نہیں کہیں گے. باقی وظائف ہے صبح شام کے وہ آپ ضرور پڑھیں, جب آپ پڑھیں گے آپ کو جنات کچھ نہیں کہیں گے. جنات اسے چھیڑتے ہیں جو یہ کام نہیں کرتا. اور اس کے ساتھ جو آدمی پلیت رہتے ہیں ہر وقت, اب جنبی ہو گیا تو نماز کے وقت آنے سے پہلے پہلے غسل کر لیں. نماز کا وقت آپ کے اوپر آئے تو آپ اس کو غسل کر چکے ہو. رات کو احتلام ہو گیا ہے تو آپ صبح سے پہلے پہلے غسل کر لیں, نماز سے پہلے. کوئی جن آپ کو نہیں چھیڑے گا. لیکن جنات اس کو چھیڑتے ہیں جو لوگ پلیت حالات میں باہر آ جاتے ہیں, لوگوں سے ملتے جلتے رہتے ہیں, کھا پی کر لیتے ہیں, او میں دھاونا, اچھا اچھا فلانے ملے دھا سا, تو بات این اندھاتے کو تو جن نہ سننا, اس کو تو جن نہیں چھوڑیں گے. مفتی صاحب گناہ کبیرہ ہو جاتے ہیں, ہم روزمرہ کی زندگی میں کرتے ہیں, ہمیں پتہ بھی نہیں ہوتا, کیا کریں؟ گناہ کبیرہ کی توبہ ہے. گناہ صغیرہ تو کسی نیک عمل سے معاف ہو جائیں گے, گناہ کبیرہ کی توبہ ہے. تو توبہ یہ ہے کہ آپ کو سوتے وقت 5واں کلمہ پڑھ لینا چاہیے, 6واں کلمہ پڑھ لینا چاہیے, استغفر اللہ ربی من کل ذنب اللہم انی اعوذ بک من ان اشرک. یہ جو کلمات ہیں یہ حدیث پاک سے ثابت ہیں, تو یہ آپ پڑھ لیں گے تو اس میں ہر اس گناہ کی توبہ ہے جو بندے نے جان بوجھ کے کی ہے یا بھول کے کی, تو بندہ یہ کر لیتا ہے. رات کو سوتے وقت مفتی تقی عثمانی سے فرماتے ہیں, ہمارے نانا جانتے, وہ جب رات کو بستر پہ آتے ہیں سارے کام ختم, اب ہم نے سونا ہے, تو وہ زور زور سے 2-4 منٹ ایک جملہ کہتے ہیں, اللہ تیرا شکر ہے, تیری تعریف ہے, اللہم لک الحمد ولک الشکر, اللہم لک. اتنا زور سے کہتے ہیں نا پورے گھر کے بچے متوجہ ہو جاتے, وہ بھی کہتے ہیں. ہم نے نانا جان سے بعد میں پوچھا تو انہوں نے فرمایا بیٹا 360 جوڑ ہیں, ہر جوڑ نے آج کے دن صحیح کام کیا ہے, تو ان کا شکر ادا کروں گا تو کل بھی صحیح کام کریں گے, کیونکہ اللہ نے فرمایا جتنا نعمت پہ شکر کرو گے نعمت پہ برکت ہو جائے گی. تو 360 دفعہ تو کہیں, 360 دفعہ نہیں, آپ 60 دفعہ بھی کہہ دیں بڑی بات. تو رات کو سوتے وقت یہ کام کر لیں, ٹھیک ہے. جب سے یہ موبائل والی مصیبت آئی ہے نا, آج کل لوگ رات کو سوتے وقت دوسروں کا آخری آن لائن اور آف لائن اور لاسٹ ٹائم دے کے سوتے ہیں. اے اللہ کے بندے یقین مانیں, موبائل کا ایک وقت رکھیں, پورا وقت اس وقت پہ استعمال کریں, اس کے بعد موبائل والا معاملہ نہیں ہو. سوتے سوتے موبائل گر گیا اور بندہ سو گیا, کلمہ بھی نہیں پڑھا, توبہ بھی نہیں کی, آنکھ قبر میں کھلی, کیا جواب دو گے؟ آنکھ قبر میں کھلی,
کیا جواب دیں؟ ایسا نہیں. ہاں موبائل پہ قرآن پڑھتے ہوئے آپ سو گئے نا، زندہ باد. اللہ کو کہیں گے یا اللہ آپ کے نبی نے ہمیں کہا ہے جیسے مرو گے اسی حالت میں اٹھو گے، تو آپ کے اٹھتے وقت حالت میں قرآن ہوگا ہاتھ میں. لیکن یہ فضول کام کے چکروں میں اپنے آپ کو زیادہ ڈالنا بہت بڑا مسئلہ. مفتی صاحب مہنگائی کے دور میں بیوی کو نوکری کرا سکتے ہیں یا نہیں؟ دیکھیں خواتین کا نوکری کرنا شرائط کے ساتھ صحیح ہے، شرائط ہے. پردے کی پابندی ہونی چاہیے اور آگے بھی میل اسٹاف نہ ہو، فیمیل اسٹاف ہو. اس کا میل کے ساتھ برتاؤ ہے تو مجھے بتائیں پیچھے کیا بچا؟ پھر ایسی نوکری کی کوئی ضرورت نہیں ہے. پھر گھر میں بیٹھ کے اپنا آلو بیچے بیوی، اس نوکری سے بہتر ہے جو لاکھ روپے وہاں سے مل رہا ہے. اے طائر لا ہوتی اس رزق سے موت اچھی، جس رزق سے آتی ہو پرواز میں کوتاہی. اصل رزق کمانا خاوند کی ذمہ داری ہے. این بقرعید دیکھ میں نہیں آونا ازال کو کما کے دے. لیکن اگر پھر بھی بیوی کی نوکری ہے تو اس زیادہ سے زیادہ اسکول، لڑکیوں کے اسکول میں استانی کی حد تک تو گنجائش ہے، ورنہ باقی نوکریوں کے معاملات میں آپ کو ریکمینڈ نہیں کر سکتا. میں اللہ کے گھر میں بیٹھا ہوں، مسجد میں بیٹھا ہوں، محراب میں بیٹھا ہوں، میں جھوٹ بولوں اللہ لعنت بھیجے. روزانہ سنتے ہیں، روزانہ موبائل پہ ایسی کالیں، حیران ہو جاتا ہے بندہ. جس وقت ماں بہن بیٹی کو آپ باہر کی آزادی دیں گے اسلام سے، اصولوں سے ہٹا کر، پھر رونے دھونے کے معاملات آپ پہ آئیں گے. میں آپ کو قسم اٹھاؤں نہ، رات کی بات سناؤں، اب میں نام لیے بغیر بتا دوں. ایک خاتون نے مجھے کال کیا کہ مفتی صاحب ہم آپ کے بیانات سنتے ہیں، میرے پاس آپ کا نمبر محفوظ تھا تو میں آپ کو دعا کے لیے کہنا چاہتی ہوں ہم بہت پریشان ہیں. میں نے کہا میری بہن اللہ آپ کی پریشانی ختم فرمائے. بہت پریشانی ہے، بس دعا کرنا. میں نے پوچھ لیا، میں نے کہا کیا پریشانی ہے؟ کہنے لگی ہماری بھتیجی ہے، اتنی اس کی عمر ہے، ہم نے ماں باپ نے اس سے موبائل لے لیا تو لڑکی نے کہا ٹھیک ہے آپ میری وہاں شادی نہیں کر رہے تھے نا، میں جا رہی ہوں باہر. جی الائی لڑکا لے کے آیا، وہ چلی گئی، اب ماں باپ رو رہے ہیں. یہ ایسے معاملات، یہ تو گھر میں بیٹھی جاب نے موبائل دیے ہیں، آپ 100% وہاں جا کے ان کو جاب میں بھجوا دیں اور پھر سارے معاملات دیکھیں. یہ باہر جب خواتین بغیر پردے کے آئیں گی معاملہ خراب ہوگا. عطا اللہ شاہ بخاری رحمۃ اللہ علیہ بیٹھے تھے، ایک شخص نے آ کر کہا کہ حضرت مرد اور عورت دونوں پہیے ہیں، گاڑی کے دونوں پہیے ہیں، برابر جائیں گے، نہ کمتر ہے نہ حاوی ہے، عورت کا حق مساوی ہے. حالانکہ عورت کا حق مساوی نہیں ہے، مرد کا حق ڈبل ہے. وہ کہہ رہا تھا عورت کا حق مساوی ہے. تو حضرت بخاری نے فرمایا مرد اور عورت پہیے ضرور ہیں پر سائیکل کے، ایک آگے ایک پیچھے. تو اس نے کہا نہیں حضرت خواتین کو بھی باہر آنا چاہیے. حضرت نے کہا تو ایسے نہیں سمجھے گا. 2 آنے جیب سے نکالے اور کہا میرا ایک لیمو تو لے آؤ، لیمو کھانے کو جی کرتا ہے. اس نے کہا حضرت لیمو لے آتا ہوں مسئلہ بتا دیں. کہا پہلے لیمو کھا لوں گا پھر مسئلہ بتاؤں. انہوں نے کہا ٹھیک ہے. نیچے گیا، آنے 2 آنے کے 1-2 لیمو خریدے اور لیمو آ کے دیا. حضرت نے چھری اٹھائی، لیمو کو بڑے انداز سے کاٹا، کاٹنے کے بعد 2 حصے کیا اور اس کے اوپر نمک چھڑکا. نمک چھڑک کے اسے مزے مزے سے چوسنے لگے. اب ظاہری بات ہے کسی کے سامنے لیمو آپ چوسیں تو دوسرے کے منہ میں پانی آنا یقینی ہے. وہ سی کر رہا ہے سامنے والا نا، وہ سمجھا ادھا میکوڈیسن. حضرت مولانا سارا کھا گئے اور وہ سی کر رہا ہے. لیمو جب پورا ہو گیا تو اس نے کہا حضرت مسئلہ. اس نے کہا 1 منٹ، ایک سوال کا جواب دے. پیسے کس کے تھے؟ کہا جی آپ کے تھے. کہا پیسے میرے، منگوایا لیمو میں نے، لیمو میرا، کاٹا میں نے، نمک میں نے لگایا، کھایا میں نے، تیرے منہ میں پانی کیوں آیا؟ انہوں نے کہا لیمو سامنے کھائیں گے تو پانی آئے گا. کہا سوال کا جواب مل گیا. بے پردہ عورت کو باہر نکالو گے تو زنا کے دروازے کھلیں گے. انہوں نے کہا جی مجھے سمجھ آ گیا. آج بے پردگی عام ہے. میں تو بہت حیران ہوں. بے پردگی آج کل ایک اور بڑھ گئی، ڈیجیٹل بے پردگی آ گئی ہے. گھر کی بے پردگی تو چھوٹ گئی ہے. آج کل بیوی کو دکھاؤ اور پیسے کماؤ. آج کل یہ دیوسی آ گئی ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا دیوس کو جنت نہیں ملے گی. پوچھا گیا رسول اللہ دیوس کون ہے؟ فرمایا جو ماں بہن بیٹی بیوی کی کمائی کھاتا ہے. کمائی غلط کام کی کمائی. میں عام حلال تنخواہ کی بات نہیں کر رہا. یہ کیا چیز ہے؟ اور کیسے لعنتی معاشرے میں ہم پہنچ گئے ہیں یار. ایسے معاملے کو 100% تردید کریں. نہیں کریں گے تو وہ روایت ذہن میں رکھیں. جبرائیل امین نے کہا یا اللہ آپ مجھے عذاب کے لیے بھیج رہے ہیں، اس قوم پہ عذاب دوں؟ ساری قوم عذاب کے قابل ہے، لیکن وہ شخص روزانہ سر سجدے میں دن رات رکھ کے آپ سے مانگتا ہے، اس کو بھی عذاب دے دو، وہ اسی بستی میں رہتا ہے. اللہ نے فرمایا اسے سب سے اوپر رکھ کے عذاب دے، یہ نیچے جائے گا. کہا جی کیوں؟
فرمایا اسی لیے کہ کبھی بھی اس بندے نے برے کام پہ رد نہیں کیا، اس کے معاشرے میں ہو رہا ہے، اس کو صرف اپنی نیکیوں کی پڑی ہوئی ہے۔ تو میرے نبی پاک نے بات حضرت ام عائشہ کو سنائی اور پھر قرآن کے ہاتھ اترائی، فرمایا وَاتَّقُوا فِتْنَةً لَا تُصِيبَنَّ الَّذِينَ ظَلَمُوا مِنكُمْ خَاصَّةً، لوگوں اس عذاب سے بچو جو صرف خاص لوگوں پر نہیں پھر سب پہ آ رہا۔ ایسے معاشرے میں ہم رہتے ہیں تو ایسے بندوں کو اس حرکت کو کنڈیم کرنا چاہیے اور بتانا چاہیے کہ آپ غلط کر رہے ہیں۔ مفتی صاحب ٹراؤزر شرٹ میں امامت کرا سکتے ہیں؟ نہیں، نماز پڑھانے والا اور کوئی نہیں ہے، ٹراؤزر شرٹ میں اور ٹراؤزر پہنے ہوا ہے یہ بندہ حافظ قرآن بھی ہے، حافظ نہیں ہے، یہ اللہ حافظ ہے۔ میں اس کو حافظ نہیں سمجھتا جس کا اسلام بھی جس کا لباس بھی اسلامی نہ ہو، یہ اللہ حافظ ہے بھائی، اللہ حافظ کے پیچھے نماز پڑھنے سے بچے، ایسے کو دفع ہو جا، علیحدہ نماز پڑھ لے۔ ٹراؤزروں میں بیٹھ کے لوگ نمازوں پڑھنے کی بات اب امام ٹراؤزر میں آ گیا، اور بتائیں، یہ تو وہی بےایمانی آ گئی ہے۔ ایک غیر ملک کی کارگزاری مجھے ایک جماعت کے دوست نے کہا کہ محراب کے اندر ایک چھوٹی سی الماری ہے، امام نماز کے وقت آتا ہے، داڑھی منڈا ہوتا ہے، وہ الماری کھولتے ہیں، ہینگر میں داڑھی لٹکی ہوتی ہے، وہ اٹھا کر یہاں لگاتے ہیں اور اللہ اکبر۔ یہ تو یہی بغیرتی آ گئی ہے۔ پھر میں ایسے کوئی امام بنا لوں، ایک رکعت کا نہ بناؤں، آپ 2 رکعت کے معاملات بنانے میں بیٹھے ہوئے ہیں، اسلامی لباس میں بندہ بیٹھے، یہ کوئی حافظ نہیں ہے بھائی، یہ سارے اللہ حافظ ہیں۔ کوئی ناراض ہوتے 10 دفعہ ہو جائے۔ میں نے یہ بات ٹھونک بجا کے ہر جگہ کہی ہے کہ کم از کم لباس تو اسلامی ہونا چاہیے، غیر اسلامی لباس۔ یہ ٹراؤزر والے جب سجدہ کر رہے ہوتے ہیں نا، آپ ذرا دیکھ لیا کریں کہ وہ ٹراؤزر ہٹ کے کہاں تک آیا ہوتا ہے، شرمگاہ ظاہر ہو چکی ہوتی ہے۔ آپ دوسروں کی نمازیں خراب کرتے ہیں، آپ کہتے ہیں آپ کی نماز ہو جائے گی، ایسا کچھ بھی نہیں ہے۔ امامت کے لیے ٹھیک طرح کے آپ کے لباس ہونے چاہیے۔ مفتی صاحب میں محمد عمر فاروق ہوں، من جانب ہوں، بات کر رہا ہوں۔ میں مرغی کا کاروبار کرتا ہوں، مرغی ذبح کرتے ہیں تو مرغی کو ذبح کر کے ڈرم کے اوپر ذبح کر دیتے ہیں، پھر ڈرم میں ڈال دیتے ہیں، پھر دوسرا ہم نے دونوں پاؤں نیچے رکھ کے اس کو ذبح کرتے ہیں، ذبح کر کے پھر ڈرم میں ڈال دیتے ہیں، تو اس طرح اس کے پاؤں ٹوٹ جاتے ہیں۔ اب کون سا طریقہ صحیح ہے کون؟ دیکھیں آپ ذبح کر رہے ہیں تو اس کو تکلیف تو نہ دینا، ذبح کرنے میں اس کا خون مکمل نکلنے دیں۔ ٹھیک ہے ڈرم میں ڈال دیا، اس کو پھڑکنا اس کا پورا ہو گیا، اتنے میں خون آگے نہیں بکھرے گا، لیکن آپ اوپر زور دے کے کرتے ہیں اور اس کے پاؤں بیچاری کے ٹوٹ جاتے ہیں تو یہ ناجائز ہے، گناہ کا کام ہے، غلط ہے۔ ذبح کے بھی اصول موجود ہیں۔ مفتی صاحب فجر، ظہر، عصر، مغرب، عشاء سے پہلے نوافل پڑھ سکتے ہیں یا نہیں؟ فجر سے، ظہر سے، عصر سے، مغرب سے، عشاء سے۔ مغرب سے پہلے تو آپ نوافل نہ پڑھیں کیونکہ غروب آفتاب پہ فوراً ہے۔ مغرب کے نوافل کو مکروہ کہا گیا، بخاری میں ہے کراہیۃً ان یتخذھا سنہ، تم اسے سنت سمجھو گے تو مکروہ ہو جائے گا، اس لیے وہاں کے نفل تو نہیں ہے۔ باقی ہر نماز سے پہلے آپ نفل پڑھ سکتے ہیں، نفل بھی پڑھ سکتے ہیں، لیکن فجر سے پہلے سنت موجود ہے تو سنت سے پہلے جتنی نفل آپ پڑھیں، سنت پڑھ لی پھر آپ نماز فرض پڑھیں گے۔ ایسے ہی ظہر ہے، 4 سنت سے پہلے جتنی نفل پڑھ لیں۔ ایسے عصر ہے، عصر کی تو سنتیں موجود ہیں، عصر کی جو سنت ہیں روایت میں آتا ہے رحمہ اللہ عمران من صلی قبل العصر 4، اللہ اس فرد پہ رحمت نازل کرے جس نے 4 رکعت عصر سے پہلے پڑھ لی ہے۔ تو عصر سے پہلے 4 رکعت کا بہت بڑا اجر ہے، ایسے عشاء سے پہلے بھی ہے۔ میں احناف کا مسئلہ بتا رہا ہوں، وہ شوافے ہیں، موالک ہیں، حنابلہ ہیں، وہ اپنے امام کی تحقیق پہ عمل کرتے ہیں تو ٹھیک کرتے ہیں۔ ہم امام ابو اعظم ابو حنیفہ رحمہ اللہ کے پابند ہیں، وہ صحابہ کرام کے شاگرد ہیں اور سب سے بڑے امام ہیں۔ جب سب سے بڑے ڈاکٹر کی دوائی آ جائے تو چھوٹے ڈاکٹروں کی دوائی ہم چھوڑتے ہیں، تو سب سے بڑے امام کی تحقیق آ جائے تو چھوٹے اماموں کی تحقیق قربان کر دیں۔ مفتی صاحب ایک دوست نے ایک جگہ نماز پڑھائی تھی، نماز کے دوران وضو کا مسئلہ بن گیا، اس کا وضو ٹوٹ گیا، اب اس نے نماز مکمل کر لی، پیچھے کسی کو پتہ ہی نہیں تھا، اس نے یہ بولا بھی نہیں نماز دوبارہ پڑھ لو، اب اس کی نماز ہو گئی یا نہیں، یا پیچھے والوں کی ہو گئی یا نہیں، چلو یہ امام بھی اللہ حافظ ہے، اب اس کی نماز میں وضو ٹوٹ گیا، نہ اس نے خود دوبارہ پڑھی نہ مقتدیوں کو بتایا، اب بتاؤ کیا بچے گا؟ اگر مقتدی جس تک اطلاع پہنچ جائے کہ امام کا وضو ٹوٹ گیا اس کو دوبارہ پڑھنی پڑے گی، اور جس مقتدی تک اطلاع نہیں گئی وہ تو نہیں پڑھے گا، اس کی نماز کا عذاب یہ بھگتے گا، یہ امام بھگتے گا، یہ غلط کر رہا ہے، اس کو بتانا چاہیے، بتا دے میں وضو نہیں رہا، کوئی خون نکل گیا ہے، دانے سے پانی نکل گیا، کوئی کام ہو گیا، وہ اپنی وجہ بتا کے اللہ اللہ خیر صلی اللہ، یا آپ کو کسی وجہ سے وجہ بتانے میں شرم آ رہی ہے تو کہہ دیں بھائی نماز نہیں ہوئی، آپ نماز دوبارہ پڑھ لیں، وجہ بتانا بھی ضروری نہیں ہے، اتنے بتانا تو ضروری ہے نا کہ نماز دوبارہ پڑھ لیں، جس نے یہ نماز پڑھائی ہے اس نے پھر نہ بتا کے بہت بڑا غلط کام کیا۔
ائمہ کی بھی تربیت کرنی چاہیے. باقاعدہ ہماری فقہ کی کتاب میں ایک باب موجود ہے نور الازا کے اندر، باب زلت القاری. اس کا معنی ہے جو قاری صاحب نماز پڑھاتے ہیں اس کو پڑھانے کا اصول کیا ہے، امام نے کس وقت اللہ اکبر کہنا ہے. اس دن کی بات ہے، ایک امام نے یوں ہاتھ باندھے، یوں اللہ اکبر کرنے لگا، یوں ہاتھ اٹھائے اور ہاتھ باندھ لی. ہاتھ باندھنے کے کچھ ٹائم بعد اس نے کہا اللہ اکبر. یہ کون سی تکبیر تحریم ہے؟ اللہ اکبر کی الف اور حمزہ یہاں سے شروع ہو جب آپ ہاتھ یہاں رکھے ہوئے ہیں، اور اکبر کی را اور رے ختم ہو اس وقت جب آپ ہاتھ باندھ رہے ہیں. بس سمع اللہ لمن حمدہ کی سین شروع ہو جس وقت آپ اٹھنے لگے ہیں، حامدہ کی ہو ختم ہو جب آپ اٹھ چکے ہیں. یہ ترتیب ہوتی ہے. بعض لوگوں کو میں نے دیکھا وہ کھڑے ہو جاتے ہیں کپڑے شپڑے میں سدھے سدھے کر کے، تو پھر کہیں گے سمع اللہ لمن حمدہ. اب اس دوران جو بندہ رکوع میں ملا ہے وہ کہاں جائے گا؟ وہ تو سمجھے گا امام رکوع میں ہے، کیونکہ آپ نے تو سمع اللہ کی ان کو آواز نہیں دی. تو اس لیے ائمہ کی تربیت بھی ہونی چاہیے. تو ایسے امام کو امام نہ بنائیں جس کو پتہ ہی نہ ہو کہ نماز کے فرائض اور واجبات اور جماعت کے اصول کیا ہے. مفتی صاحب، ایک شخص نے حضرت مولانا فضل الرحمان صاحب کے بارے میں ایک جملہ کہا کہ اگر مولانا فضل الرحمان وزیر اعظم بن گئے تو حضرت عمر کا قانون نافذ کر پائیں گے. اس چیز کے بارے میں دعویٰ کرتے ہیں، یہ دعوت توڑ دیں گے. دیکھو، ملک پاکستان میں آئین موجود ہے اور اس آئین میں یہ چیز ہے کہ جس کے پاس 2/3 میجارٹی ہوگی وہ آئین میں ترمیم بھی کر پائے گا. اللہ کرے حضرت مولانا کو یہ موقع ملے، لیکن جب پورے ملک کے مسلمان مل کے مولانا کا تعاون کریں گے تب یہ دن آ سکتا ہے. ورنہ آج کل تو جنگل کاٹنے کے لیے مولانا کو چھری دے دیتے ہیں کہ جاؤ جنگل کاٹ لاؤ. تو سیاسی باتوں کو سیاسی اصولوں پہ سمجھا کریں. آج ہمارے یہاں ہم نالی کی بات کے اوپر ووٹ بیچ دیتے ہیں. ہم وہ قوم ہیں ایک نوکری کے اوپر اپنا ووٹ بیچ دیتے ہیں. جب آپ ایک شہادت کو ایک نوکری کے اوپر بیچ دیں گے تو پھر آپ مولانا سے امید رکھیں گے. میں تو بہت حیران ہوں یار، پچھلے کوئی 2005 سے میں عملی سیاست میں بیٹھا ہوں، آج کوئی 20 سال ہونے کو ہیں. جب بھی اسلام پہ کوئی حملہ ہو ملک میں، حکومتی سطح پہ کوئی غلط قانون پاس ہو، تو سارے ہمیں یہ بات کہتے ہیں مولوی صاحب کتنا ہے، مولانا فضل الرحمان کہاں ہے. اور جب ووٹ کی باری آتی ہے ایک کہتے ہیں میں اس کے ساتھ ہوں، دوسرا کہتے ہیں میں اس کے ساتھ ہوں، تیسرا کہتے ہیں میں اس کے ساتھ ہوں، چوتھا کہتے ہیں میں اپنے لیڈر کے ساتھ ہوں. اس وقت مولانا فضل الرحمان یاد نہیں ہوتے. تو پھر آپ برابر کے گناہ کے شریک ہیں. پھر آپ کے پاس طاقت تھی کہ آپ یہ طاقت صحیح جگہ استعمال کرتے، آپ نے نہیں کی تو پھر بھگتو. اب مولوی صاحب کہاں سے آ گیا؟ میں کل ایک صحافی کی بات سن رہا تھا، اس نے مجھے کہا کہ مولانا فضل الرحمان کے گھر میں تو بجلی ہے، ڈیرہ اسماعیل خان میں بجلی نہیں ہے، تو ڈی اے خان کی بجلی. میں نے کہا شرم کر، مولانا ڈی اے خان کے نمائندہ ہیں. تم نے تو مولانا کو ووٹ نہیں دیا، تم نے تو بیچ کے ووٹ کہیں دیا ہے، تم نے تو پیسے لیے ہیں. اور اب آپ کہتے ہو مولانا کے گھر میں بجلی ہے یا نہیں ہے. مولانا سے پوچھے تو پشین والا پوچھے جس نے مولانا کو ووٹ دیا. ایسے خواہ مخواہ سے ایڑ میڑ میں کو بیچ گئے، خواہ مخواہ سے آپ اس کو ڈالنے میں بیٹھے ہوئے ہیں. وہ تو یہاں کے نمائندہ نہیں ہیں، جب ہوں گے پھر وہ جواب دہ بھی ہوں گے. مفتی صاحب، پوچھنا یہ تھا کہ فرض نماز کے بعد سنتیں کیا فرض سے پہلے پڑھ سکتے ہیں؟ نہیں. یہ کیا مطلب؟ مفتی صاحب پوچھنا یہ تھا کہ فرض کے بعد والی سنتیں فرض سے پہلے پڑھ لیں. وہ یہ ضمانت قبل از گرفتاری، ہاں آپ پہلے کے چکر میں بیٹھے ہیں. جو بعد والی ہے وہ آپ نے بعد میں پڑھنی ہے. بعد والی بعد میں، پہلے والی پہلے. ہاں پہلے والی رہ گئی ہے تو ظہر والی وہ آپ فرض کے بعد پڑھ سکتے ہیں. یوں نہیں ہے کہ آپ بعد والی کو پہلے، اگر بعد والی آپ نے پہلے پڑھ لی تو وہ نفل بن گئی، باقی سنت آپ پہ لازم رہے گی. یاد رکھیں جو سنتیں چھوڑتا ہے سنت مؤکدہ، اس کو حضور کی سفارش نصیب نہیں ہوگی. جو سنتیں ہم پڑھتے ہیں نا، یہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی سفارش لینے کے لیے. ٹھیک ہے، چلو یہ بھی وہی سوال ہو گیا. مفتی صاحب ایک سوال ہے، مشکات میں حدیث پاک ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب گرمی شدید ہو جائے تو پھر نماز ظہر میں تاخیر کرو. ٹھیک ہے، آپ نے صحیح حدیث پڑھی ہے، اذا اشتد الحر. حدیث پاک میں ہے کہ جب گرمی سخت ہو جائے تو نماز ظہر کی تاخیر کی جاتی ہے. کون سا سوال ہے؟ دے دیں، وہ دیکھ کے مجھے بتا دیں گے. نماز ظہر گرمیوں میں تھوڑی لیٹ کر کے پڑھنا یہ سنت ہے. یہ حدیث مشکات میں بھی ہے، بخاری میں بھی ہے. بخاری میں پوری تفصیل ہے. حضرت بلال کہتے ہیں رضی اللہ عنہ کہ ہم سفر میں تھے، تو سفر میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تھے، تو ظہر کی وقت جیسے داخل ہوا، زوال کا وقت ہوا، کہتے ہیں میں اٹھا اذان دینے کے لیے، نبی علیہ السلام نے فرمایا ابرد یا بلال، ٹھنڈا ہونے دیں موسم کو. کہتے میں بیٹھ گیا. پھر کچھ ٹائم گزرا اچھا بھلا، پھر میں اٹھا اذان دینے کے لیے، نے فرمایا ابرد، ٹھنڈا ہونے دے موسم کو. کہتے پھر بیٹھ گیا. حتی رأینا فیء الطلول، کہتے اتنا وقت ہو گیا کہ جو پتھر پڑا تھا اس کا بھی سایہ ہو گیا، اتنا وقت ہو گیا.
تو حضور نے فرمایا اب اذان دو نماز پڑھو. تو یہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اس وقت پہ جا کے نماز پڑھی ہے. غالباً 2:30-3 کا وقت میں آپ کو کہہ سکتا ہوں آج کے دور میں. تو اس وقت گرمی کی شدت تھوڑی ڈھلنے کی طرف آ جاتی ہے. تو یہ مسنون ہے, ایسا کریں تو بہت اچھا ہے. لیکن اگر کوئی ایسا نہیں کرتا, ابتدائی وقت میں پڑھ لیتا تو نماز ہو جاتی ہے, ایسا مسئلہ نہیں ہے. مفتی صاحب, ایک بزرگ عورت ہے اور وہ بیوہ ہے, اس کے 4 بھائی ہیں. بیوہ ہونے کے بعد بھائیوں نے ان میں سے ایک نے گھر میں رکھا ہے. اب اس کا کام یہ ہے کہ وہ سارے گھر کا سودا لاتی ہے. اس میں وہ اس طرح کرتی ہے, مثلا کوئی چیز 50 روپے کی ہو تو وہ 50 کی لاتی ہے, لیکن دکاندار سے رعایت کروا کے 50 والی چیز 40 پہ لے آتی ہے. تو اسے کہتی ہے پوری 50 میں لائی ہوں. 10 روپے اپنے جیب میں ڈالتی ہے. اب کئی قسم کا سودا لاتی ہے جس میں 100 روپے بھی بچا لیتی ہے, لیکن اس نے سوچا کہ میرے بھائیوں کی کمائی ہے, اس میں میرا بھی حصہ ہے. لیکن اب اس کو جب عقل آئی تو بہت ڈری ہوئی ہے, قبر سے ڈری ہوئی ہے. اس نے پوچھا ہے اس کا کوئی حل بتا دیں. اب یہ جو پیسہ جتنا میں نے بنایا ہے یہ بچوں پہ خرچ کروں یا اللہ سے معافی مانگوں, اس کا کوئی حل بتا دیں. چلو شکر ہے آپ نے آخری بات لکھی ہے تو مجھے خوشی ہوئی, ورنہ میں کمنٹ پاس کرنے والا تھا. یہ بہن بھائی دونوں ایک دوسرے کو دھوکہ دینے کے چکر میں ہے. خدا کا بندہ جو بھائی ہے نا, اس نے بہن کو نوکرانی بنانے کے لیے گھر میں رکھا ہے. میں نوکرانی ایسے نہیں بیٹھ جائے تو جا گھر کا سارے سودا لے کے آ, یہ غلط کر رہا ہے. وہ بھائی کا کام ہے, تو بقرعید دیکھ میں نہیں آتا, آپ جا کے سودے لے کے آؤ. ٹھیک ہے, بہن کو بھیجنا ہے تو پھر اس کا تعاون بھی کرو. یہ تعاون نہیں کر رہے, وہ اپنا ایسا خود نکال رہی ہے, تو اس کو نکالنا نہیں چاہیے. کیوں؟ یہ امانت دار ہے, امینہ ہے. امین امانت دار ہوتے ہیں, خیانت کر رہی ہے. تو دونوں طرف سے ناجائز بات ہے. باقی جو اس خاتون نے پیسے اکٹھے کیے ہیں یہ بھائیوں کو کھلا کھلا بتا دے. اس کے بتانے پہ اس کی عزت میں کمی نہیں آئے گی, عزت بڑھے گی. یہ نہ سمجھے میری بےزتی ہوگی. اس کے باوجود بھی بھائی برا منائے تو وہ اللہ کے یہاں مجرم ہوگا. یہ بہن کھلا کھلا بتا دے, جتنے پیسے ہیں بھائی کو بتا دے, جس بھائی کے ہیں وہ سارے پیسے اس کو دے دے, یا اس سے معاف کرا لے اس کی مرضی کے مطابق. یہ چیزیں نہ لے کے معاف نہیں کراؤنا, ٹھیک ہے, اس کی مرضی کے مطابق معاف کرا لے, تب جا کر معاملہ بنے گا. پھر اللہ سے توبہ کرے. ایسا نہیں ہے کہ بچوں پہ خرچ کر دے اور معافی مانگ لے. خالی معافی سے بات نہیں بنے گی. یہ صرف غلطی نہیں ہے, یہ بلنڈر ہے. ٹھیک ہے, یہاں معافی بھی ہوگی, تلافی بھی ہوگی. تلافی پر معاف کرانا پڑے گا یا واپس کرنا پڑے گا, اور معافی اللہ سے مانگیں گے. یہی اس کا حل ہے. مفتی سے پوچھنا یہ تھا کہ زیر ناف بالوں میں صاف کرتے وقت اگر کوئی بال رہ گیا, کوئی اکا دکا 2 4 5 10 رہ گئے تو کوئی مسئلہ نہیں ہے اللہ کے بندے, اس سے نماز ہو جائے گی. چلو اب ہم نے جتنا ذکر کیا ہے یا جتنے نیک باتیں کی ہیں آپ سب نے بھی کی ہیں, سنی ہیں, تو میں چاہوں گا کہ آج یکم محرم ہے تو ہم یہ سارے کا سارا ثواب کن کو ایصال کر دیں؟ حضرت عمر رضی اللہ عنہ. ٹھیک ہے, اگلا جمعہ حضرت حسین کے لیے کر لیں گے, تو یہ حضرت عمر کے لیے. آپ سب اس پہ راضی ہیں؟ الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علی سید الرسل وخاتم النبیین. اے اللہ ہمارے تمام ذکر کا ثواب, درود شریف کا ثواب, اے اللہ تمام دینی مسائل کا ثواب, فقہی مجلس کا ثواب, اے اللہ بیان کا ثواب, سننے سنانے کا, کہنے کہلانے کا, اے اللہ سب کا ثواب. امیر المؤمنین, خلیفۃ المسلمین, داماد رسول, اے سسر رسول, داماد بطول, حضرت امیر المؤمنین عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو عطا فرما. ان کی قبر پہ کروڑوں اربوں خرب رحمت نازل فرما. اس سمے تمام صحابہ اور اہل بیت کی قبر کو نور سے منور فرما. اے اللہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جو خیریں مانگی عطا فرما, جن شرور سے پناہ مانگی مولا پناہ عطا فرما. حاسدین کی حسد, ساحرین کے سحر سے بچا, ناظرین کی نظر بد, فتین کی فتنے, سازشی کی سازش سے بچا, خفیہ اور علانی ہر قسم کی سازش سے محفوظ فرما. اے اللہ جتنے دوست تشریف لائے ہیں, بیٹھے ہوئے ہیں, بچے ہیں, بوڑھے ہیں, جوان ہیں, ہاتھ اٹھائے ہوئے ہیں, اللہ ان کے دل کی جائز حاجات اور خواہشات ہیں, اے اللہ اس کو پورا فرما. صلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین.